السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کیا ہنگامہ ہوا، کیا باتیں ہوئی، شاید اس کی خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس میں جو ہنگامہ ہوا، مالیات کو لے کر، نظامت کو لے کر، صدارت کو لے کر کے تبصرہ کرنے والوں نے مرچ مسالہ لگا کر کے خوب تبصرہ کیا، وائرل خوب ہو رہا ہے۔ میں ان تبصروں کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ فارم کے ذریعے کچھ ایسا میسج نہیں جانا چاہیے پبلک کو جس کی وجہ سے لگے کہ علماء تو آپس میں ہی مدبھیڑ ہو رہے ہیں۔ اس کا غلط میسج چلا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ الزام تو ہم بریلویوں کو دیا کرتے تھے، اب وہ سارے خرافات ہمارے اسٹیجوں پر ہونے لگے ہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور کسی پر بدعنوانی کا الزام لگ جائے تو جو ذمہ داران ہیں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کو صراحت کرنی چاہیے، ان کی وضاحت کر دینی چاہیے اور سارا ڈیٹیل دے دینا چاہیے۔ یہی کام مدرسے کے محتمم ہوں، مسجد کی کمیٹی ہوں، مکتب کے ذمہ داران ہوں یا کسی بھی کمیٹی کے ذمہ داران ہوں، جب ان پر مالی بدعنوانی کا الزام لگ جائے تو انہیں پبلکلی آ کر کے ساری تفصیلات دینی چاہیے تاکہ بدگمانی ختم ہو سکے اور حقیقت سب کے سامنے آ سکے۔ مولانا عبدالحلیم قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، ان پر جو باتیں ہوئی، میں کسی کی حمایت نہیں کرنا چاہتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے الزام لگایا تو اس کی ذمہ داری ہے ثابت کرے اس الزام کو، یا اگر جس پر الزام لگایا جا رہا ان پر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے تو ان کو بھی وضاحت کرنی چاہیے۔ مہاراشٹر سے ایک تصویر آ رہی، ایک ویڈیو آ رہی ہے، اسی پروگرام کی ویڈیو ہے جس میں مولانا عبدالحلیم قاسمی صاحب ساری تفصیل بیان کر رہے ہیں اور جس مال کو لے کر کے جن پیسوں کو لے کر کے ہنگامہ کیا جا رہا ہے ان کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں۔ آپ مولانا کی زبانی سماعت فرما لیجیے، امید ہے کہ اس بیان کو سن لینے کے بعد اشکالات ختم ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو رہتا ہے تو ان سے معاملے کو نمٹ لینا چاہیے۔ میری درخواست یہ ہے کہ پبلک میں آ کر کے پلیٹ فارم پر، اجلاس میں، اسٹیج پر ایسا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اس کر دو مولانا۔ پہلی بات یہ کہ دو رکومات کا تذکرہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے فرمایا۔ پہلی رقم کا تعلق مرحوم گلزار بھائی آدمی حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے مشورے سے ایک خاص ضرورت کے تحت جمعیت سے کچھ رقم دوسری جگہ منتقل ہوئی، اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی۔ گلزار صاحب کی دستخط اور مولانا مستقیم حسن صاحب کی دستخط سے منتقل ہوئی۔ مسئلہ جب وہ اٹھا تو جس جگہ کو رقم منتقل ہوئی تھی وہاں کے ذمہ داروں نے تحریر دی، اس رقم کی ذمہ داری ہماری ہے، حلیم اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قضیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت کے سامنے سارے شواہد پیش کیے گئے، حضرت نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا اور حضرت کا جملہ ہے کہ یہ معاملہ جمعیت کا ہے اور ادارے کے درمیان کا ہے، حلیم اللہ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ حضرات مفتی اسماعیل کی بات کو مانیں گے یا جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی بات کو؟ مولانا ارشد مدنی صاحب کی۔ دوسری، حضرت مرحوم گلزار آدمی صاحب کے بعد جو ایک فتنہ اٹھایا گیا، ناگپور میں جا کر ایک میٹنگ کی گئی مفتی اسماعیل صاحب کی قیادت میں، اور جب ورکنگ کمیٹی بلائی گئی
اور ہم اپنی ورکنگ کمیٹی میں حساب کتاب پیش کرتے ہیں. تفصیلی حساب کتاب جب ہم نے پیش کیا تو اس میں کچھ اور رقم کا تذکرہ نکالا گیا. ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ رقم جیسا آپ حضرات کہتے ہیں یہ ہے تو آپ حضرات اس کا ثبوت پیش کیجیے. پچھلے 3 سالوں کا حساب دیکھ لیجیے. ہر سال میں کتنی رقم پسنداد ہوئی ہے اس کو بھی جوڑ لیجیے. اس سال رمضان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیجیے. 2.5 گھنٹے کی بحث ہوئی جس میں قاری صاحب بھی موجود تھے, قاری یونس صاحب بھی موجود تھے, ہمارے مولانا عارف ہوتی صاحب بھی موجود تھے, یہ کریم بیگ صاحب بھی موجود تھے, قاری عید صاحب بھی موجود تھے, یعنی عاملہ کے تمام ارکان, مولانا عبدالقیوم صاحب بھی موجود تھے, سارے حضرات موجود تھے. جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکا تو جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا, میں خود مفتی اسماعیل صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور ایک دوسرے صاحب نے اٹھایا تھا, میں نے کہا اگر وہ حساب صحیح ہے جو میں نے پیش کیا ہے تو یہ حساب موجود ہے, آپ تمام حضرات مجھ پر دستخط فرمائیں. سب سے پہلے دستخط اس پر کی ہے ہمارے مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستخط کی ہے. دیکھیے وہ چلے گئے اسی لیے یہ آس پاس ہو گئے, یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دستخط کیا ہے انہوں نے کہ یہ حساب ہے اور یہ حساب صحیح ہے. یہ منٹ بک لایا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اخبار ہے وہ چکائی گئی, لیکن اسی کا بہانہ لے کر کے میری کردار کشی کی گئی. اور جمعیت علماء ہند کی 105 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی شخص اشتہار دے کر کے اپنی امیدواری کا اعلان کر رہا ہے. یہ جمعیت علماء کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے جب یہ حضرات وقت لے کر حضرت جانشین شیخ الاسلام کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ حلیم اللہ کو ہٹاؤ, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, حلیم اللہ کو ہٹاؤ, ایسا ہے ایسا ہے. حضرت نے پوچھا چلو حلیم اللہ کو ہٹا دیں گے لیکن نام پیش کرو. پہلا نام مفتی اسماعیل صاحب کا پیش کیا گیا. حضرت جانشین شیخ الاسلام نے ان کی موجودگی میں وقت کے ممبران کے سامنے یہ کہا کہ یہ سیاسی آدمی ہے, میں جمعیت علماء ان کے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جانشین شیخ الاسلام کی بات کی بات نہیں, وہ سب ایک دم تصدیق شدہ چیز ہے. وہی بات جو ہے حضرت نے فرمائی.